حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا جہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ نبینا و علیہ صلاۃ والسلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ نبینا و علیہ صلاۃ والسلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ نبینا و علیہ صلاۃ والسلام شہر سے باہر تشریف لے گئے ہیں، اور صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئی اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے ہی والا ہے، تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ نبینا و علیہ صلاۃ والسلام کی تلاش اور جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی عز و جل سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر صدقے دل سے حضرت یونس علیہ نبینا و علیہ صلاۃ والسلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربار خداوندی عز و جل میں گریہ وزاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھی سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ بہرحال ان لوگوں نے سچی توبہ کر کے خدا عز و جل سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ نبینا و علیہ صلاۃ والسلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدقے دل سے ایمان لائے۔ اللہ عز و جل کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ وزاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا، اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئی، اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ عذاب ٹلنے کی دعا۔ طبرانی شریف کی روایت ہے کہ شہر نینوا پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے اور حضرت یونس علیہ نبینا و علیہ صلاۃ والسلام باوجود تلاش و جستجو کے لوگوں کو نہیں ملے، تو شہر والے گھبرا کر اپنے ایک عالم کے پاس گئے جو صاحب ایمان اور شیخ وقت تھے، اور ان سے فریاد کرنے لگے، تو انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگو، یا حی حین لا حی و یا حی یحیی الموتى و یا حی لا الہ الا انت۔ چنانچہ لوگوں نے یہ پڑھ کر دعا مانگی تو عذاب ٹل گیا، لیکن مشہور محدث اور صاحب کرامت ولی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ شہر نینوا کا عذاب جس دعا کی برکت سے رفع ہوا وہ یہ دعا تھی، اللہم انا ذنوبنا قد عظمت وجلت وانت اعظم واجل فافعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ۔ بہرحال عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ نبینا و علیہ صلاۃ والسلام شہر کے قریب آئے تو آپ علیہ السلام نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں، میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام یہ فرما کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہیں کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرہ نکالا تو حضرت یونس علیہ نبینا و علیہ صلاۃ والسلام کے نام کا قرہ نکلا، تو کشتی والوں نے آپ علیہ صلاۃ والسلام کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی ایک مچھلی آپ کو نکل گئی، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ مقید ہو گئے، مگر اسی حالت میں آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کی بدولت اللہ عز و جل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو کہیں دن مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد آزادی عطا فرمائی۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ذوالنون بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو مسلمان ان کلمات کے ذریعے دعا مانگے گا اللہ عز و جل اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ ان دعائیہ کلمات کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ کدو کا درخت۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے، جسم کی کھال بہت نرم ہو گئی تھی اور بدن پر کوئی بال باقی نہیں بچا تھا۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کدو کا درخت اگایا تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پتوں کے سائے میں آرام کریں اور مکھیوں سے بھی حفاظت ہو۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ کدو جس کی بیل زمین پر ہوتی ہے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سایہ دار درخت بن گیا۔ صبح و شام ایک بکری آتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا دودھ پیا کرتے۔ یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کی کھال مضبوط ہو گئی، بال اگنا شروع ہو گئے اور کمزوری دور ہو گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اپنی قوم کے پاس تشریف لے آئے۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ پر ایمان لائے۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ عز و جل کے پیاروں کی بات ماننے میں ہی بھلائی ہے۔ آفتوں اور مصیبتوں اور بلاؤں سے بچنے کے لیے توبہ اور استغفار بہترین عمل ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے توبہ کی تو عذاب ٹل گیا۔ اخلاص سے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے جیسا کہ حضرت یونس علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔